میرا نام شبانہ تھا۔ میرا تعلق پنجاب کے شہر سرگودا سے تھا۔ میرے والدین مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ میں 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ میرے والد صاحب اسکول میں چپڑاسی تھے، جبکہ والدہ پرائمری اسکول میں ٹیچر تھی۔ والدین نے ہماری تعلیم و تربیت جہاں تک ممکن تھا انتہائی بہترین انداز میں کی تھی، مگر جس کے نصیب میں مٹکنا ہو، جس نے شیطان کی راہ اپنانی، وہ رحمان کی طرف سے دیے گئے احکامات کو چھوڑ کر بھی شیطان کی راہ پر چل نکلتا ہے۔ میں اس بات کی واضح مثال ہوں۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ میرے تینوں بھائی فرقان، عدنان اور عمران بالترتیب مجھ سے چھوٹے تھے۔ مجھے یاد ہے جب میں نے میٹرک کر لی تھی تو میری والدہ مجھے مزید تعلیم دلوانے کے حق میں نہ تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں گرداری سیکھوں اور مناسب وقت پر میرے والدین مجھے رخصت کر کے اپنے فرض سے سبکدوش ہو جائے، جبکہ میرے والد صاحب مجھے مزید تعلیم دلوانے کے حق میں تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بیٹی نے بیاہ کر پرائے گھر میں جانا ہوتا ہے، اور آج کے دور میں لوگ تربیت سے زیادہ تعلیم دیکھتے ہیں۔ آج کے دور میں گھر والوں کی خدمت کر کے سسرال والوں کے دل میں جگہ بنانا مشکل، جبکہ مہینے بعد 40-50 ہزار روپے ساس کی ہتھیلی پر رکھ کر عزت بچانا آسان ہے۔ اور پھر میں خود بھی چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کم از کم ماسٹر تک تعلیم حاصل کرے، تاکہ کل کو خدا نہ خواستہ اگر اس کے شوہر کے ساتھ نیم شام ہو جائے اور گھر کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر آن پڑے تو یہ حالات کا مقابلہ کر سکے۔ خیر، ایک تو والد صاحب کی دلیل میں وزن تھا، دوسرا گھر کا سربراہ ہونے کی حیثیت سے بھی گھر میں انہی کا حکم چلتا تھا، لہٰذا والد صاحب کے حکم پر میری تعلیم جاری رہی اور مجھے قریبی کالج میں داخلہ دلوا دیا گیا، مگر میری پڑھائی کے اخراجات دیکھتے ہوئے مجھ سے چھوٹے بھائی کی پڑھائی بند کروا کر اسے ٹرک ڈرائیور کے ساتھ بطور ہیلپر چھوڑ دیا گیا، تاکہ ایک تو وہ ڈرائیور کا ہنر سیکھے اور دوسرا گھر کی آمدن میں بھی اضافہ ہوگا۔ یوں میری تعلیم کے خاطر میرے بھائی نے اپنی تعلیم کی قربانی دی اور مزدوری پر لگ گیا۔ میں نے کالج کی تعلیم مکمل کی اور پھر سرگودا یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ دوران تعلیم مجھے ایک سلیم اشرف نامے بلوچ لڑکے سے محبت ہو گئی، آج کے نام نہاد محبت، اور چونکہ مجھے گھر کے حالات معلوم تھے، مجھے پتہ تھا محبت کی شادی پر میرے گھر والے کبھی رضامند نہ ہوں گے، اس لیے میں اپنے محبوب سلیم کے ساتھ فرار ہو کر بلوچستان اس کے آبائی گاؤں آ گئی۔ سلیم نے مجھ سے کورٹ میرج کی اور شادی کے بعد ان کے خاندانی رسم و رواج کے مطابق مجھ پر تعلیم کی پابندی لگا دی گئی، جبکہ سلیم نے کسی وڈیرے کے سفارش پر سرگودا سے کوئٹہ کی ایک یونیورسٹی میں میوچل ایڈجسٹمنٹ کروا لی تھی، تاکہ وہ تعلیم کی خاطر دوبارہ سرگودا جا کر کہیں میرے گھر والوں کے اعتاب میں نہ آ جائے۔ آہستہ آہستہ محبت کا چاہ اترتا گیا اور میرا زوال شروع ہوتا گیا۔ میں چاہوں بھی تو وہ واقعات نہیں لکھ پاؤں گی جو ستم میرے محبوب نے مجھ پر اپنے گھر والوں کی باتوں میں آ کر کیے، اور نہ ہی کبھی اپنے محبوب کے گھر والوں کی دی گئی اذیت الفاظ میں بیان کر سکتی ہوں۔ البتہ جب میرے محبوب شوہر سلیم کے گھر والے مجھ سے اکتا گئے تو انہوں نے سلیم کو مجھے طلاق دینے کے لیے کہا۔ پہلے تو سلیم ٹال مٹول سے کام لیتا رہا، مگر جب دباؤ بڑھا تو سلیم نے مجھے طلاق دینے کی حامی بھر لی، جبکہ مجھے سلیم کے بعد درندوں کی اس بستی میں کوئی ہمدرد نظر نہیں آ رہا تھا، چونکہ میں پتہ نہیں کتنی اذیت تو اپنے محبوب کے ہاتھوں برداشت کر چکی تھی، اب چاہتی بھی تو کسی انسان پر بھروسہ نہیں کر سکتی تھی۔ خیر، میں نے سلیم کی منت سماجت کی تو وہ طلاق دینے سے باز آ گیا۔ البتہ مجھے لے کر کوئٹہ شہر میں ایک کرائے کے مکان میں شفٹ ہو گیا۔ مجھے لگا کہ اب زندگی پرسکون ہو جائے گی، مگر تقدیر نے میری قسمت میں اور ہی ستم لکھ دیے تھے۔ جب ہم کوئٹہ کرائے کے گھر میں منتقل ہوئے تو سلیم نے سب سے پہلے ڈاکٹر سے میل ملاپ کر کے مجھے ماں بننے کی صلاحیت سے محروم کر دیا۔ بعد ازاں وہ ساری رات شراب نوشی میں دت ہو کر آوارہ مردوں کی طرح میرا جسم نوچتا۔ میں جیسے تیسے اس کا غلیظ وجود برداشت کرتی رہی، مگر کچھ عرصہ بعد سلیم کے ساتھ اس کے چند اوباش دوست بھی گھر آنے پہل سلیم نشے میں دھت ہو کر اکیلا بیڈ روم میں آ جاتا۔ بعد ازاں اس نے مجھے بھی شراب پینے اور منشیات لینے پر مجبور کرنا شروع کر دیا۔ میرا انکار پر تشدد کرتا، نشے میں چور میرے جسم پر جلتے ہوئے سگریٹ لگاتا، لوہا گرم کر کے لگاتا، مجھے بیلٹ اور ڈنڈوں کی مدد سے پیٹتا۔ جب مار کھانے کے ڈر سے میں نشہ کرنے لگے اور نشے کی وجہ سے مدہوش ہو جاتی تو نشے کی حالت میں نہ صرف خود سلیم میرا جسم نوچتا بلکہ اپنے دوستوں کو بھی دعوت دیتا۔ یوں میرا محبوب، جس کی خاطر میں نے اپنے خون کے رشتے چھوڑ دیے تھے، جس کی خاطر میں نے اپنے والدین کے خواب اور مان توڑ دیے تھے، وہی محبوب آج مجھے مجبور کر کے اور لوگوں کے ہاتھوں میں عزت لٹواتا رہا۔ میں پچھلے چند دنوں سے شدید ترین بیمار تھی، مگر سلیم یا اس کے اوباش دوستوں کو میری حالت پر کوئی رحم نہ آیا تھا۔ آج مجھ میں ہلنے کی سکت بھی نہ تھی، لہٰذا میں سلیم کی منشیات پارٹی میں شامل نہ ہوئی تو اس نے نشے میں مست ہو کر اپنے دوستوں کے سامنے بنا میری بیماری کا لحاظ کیے مجھے جانوروں کے مانند پیٹنا اور میرے جسم کو جلا کر مجھے اذیت دینا شروع کر دیا تھا۔ نہ جانے کب میں اس کی
چنگل سے نکل کر شور مچاتی ہوئی بھاگی اور برہنہ حالت میں ہی گلی کے کسی گوشے میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے نہیں معلوم میرے تن پر کپڑا کس نے ڈالا، مجھے کس نے ہسپتال پہنچایا۔ میں پچھلے 1.5 ہفتے سے ہسپتال میں زیر علاج ہوں۔ آج میری حالت کچھ ڈاکٹرز کا کہنا ہے مجھے آج مری حالت میں یہاں پہنچایا گیا تھا۔ میرے بچنے کے چانس بہت کم تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے میری زندگی لکھی تھی۔ میرے آپ بیتی سننے کے بعد ہسپتال میں کام کرنے والے لاہور سے تعلق رکھنے والے ایک ڈاکٹر نے انسانی ہمدردی کے ناطے مجھے واپس گھر بھجوانے کی حامی بھری، مگر پھر میرے التجا پر مجھے کراچی کے فلاحی ادارے میں بھیجنے پر رضامند ہو گئے، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس حالت میں ایک بار پھر گھر واپس جا کر والدین کے لیے اذیت کا سبب بنوں۔ اول تو مجھے یقین تھا میرے والدین مجھے قبول ہی نہیں کرتے، دوم اگر وہ کر بھی لیتے تو زمانے والے مجھے اور انہیں تانے دے دے کر ہمارا جینا حرام کر دیتے۔ ان تانوں کی وجہ سے میرا کوئی نہ کوئی بھائی غیرت کے نام پر مجھے قتل کر دیتا، مگر میری موت کے بعد لوگ مجھ سے ہمدردی کرتے اور میرے بھائی کو درندہ قرار دیتے ہوئے جیل بھجوا دیتے۔ میں نے سائیکالوجی میں لوگوں کی فطرت کے بارے میں بہت کچھ پڑھا تھا، لہٰذا میں نے گھر نہ جانے کا فیصلہ کیا۔ ڈاکٹر نے مجھ سے سلیم کے خلاف قانونی کارروائی کا پوچھا، مگر لاہور سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر صاحب سے مشورے کے بعد میں نے انکار کر دیا، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کہنا تھا یہاں کا کوئی نہ کوئی وڈیرا سلیم کا محافظ بن کر کھڑا ہو جائے گا، قانون چاہ کر بھی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، البتہ تمہاری فائل بند کرنے کے لیے تمہیں بھی کسی ٹریفک حادثے میں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا، اور موت بھی ایسی کہ تمہاری لاش بھی شناخت کے قابل نہیں رہے۔ ڈاکٹر صاحب کے مشورے اور سلیم کے تعلقات و عادات دیکھنے کے بعد اپنے قانون کی طاقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے بھی قانونی کارروائی سے انکار کر دیا، اور اب میری صحت یاب ہوتے ہی مجھے کراچی کے کسی اچھے فلاحی ادارے کے سپرد کر دیا جائے گا۔ میں بستر مرگ پر پڑی اس بات کی تصدیق کرتی ہوں کہ غیر محرم کی محبت عذاب ہے یا رب۔